استوائے عرش یعنی عرش پر اللہ موجود ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر بلند ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر رات کے آخری پہر دنیاوی آسمان پر نزول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ساری مخلوق سے اوپر ہے، بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے ہر جگہ نہیں ہے۔ یہ سب عقیدہ رکھنا ضروری ہے، کیونکہ اس میں بھی گمراہی ہوئی ہے۔ بہت سارے لوگ گمراہ ہو چکے ہیں اور گمراہ کن عقائد رکھتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ اسی سے جو ہے وحدت الوجود کا فتنہ کھڑا ہوا ہے، اور حلول کا، تو حلول تو اور خطرناک ہے۔ وحدت الوجود بھی اسی طریقے سے، یہ بھی کفریہ ہے۔ یہ سب کفریہ عقائد پیدا ہوئے بعد میں، قرآن اور حدیث کو نہ سمجھنے اور یا کہ سمجھنا بلکہ غلط سمجھنے کی وجہ سے، یا تو جانتے ہی نہیں اور جانتے تو غلط جانتے ہیں، تو غلط سمجھنے کی وجہ سے یہ سارے فتنے کھڑے ہوئے۔ علم کلام کی دلدادہ بہت سے تو ایسے پیدا ہو گئے جو فلسفیانہ موزگافی کرتے ہوئے کہنے لگے نہ اللہ کائنات کے اندر ہے، نہ باہر ہے، نہ دائیں نہ بائیں، نہ اوپر ہے نہ نیچے، پھر ہے کہاں بھائی؟ اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے۔ کچھ تو ایسے بھی گھامڑائے جو کہا کہ ہر چیز میں ہے، جس کو حلول کا عقیدہ کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جعد بن درہم نے جو کہ صفت کا انکار کیا تھا کلام باری تعالیٰ کا، اور منصور الحلاج اس نے یہ کہا تھا کہ اللہ ہر چیز میں ہے۔ تو اس وقت گمراہیاں اس قدر عروج پر نہیں تھیں، اور نہ ہی گمراہیوں کو، کفری عقائد کو، بدعات کو حکومتی سرپرستی حاصل تھی، بلکہ یہ شاذ قسم کے لوگ ہوتے تھے، شاذ لوگ ہوتے تھے، انفرادی طور پر گمراہی کا شکار ہوتے تھے، حکومتی سرپرستی حاصل نہیں تھی گمراہیوں کو۔ تو اسی لیے فوراً جو ہے ایسی گمراہیاں جب بھی پیدا ہوتی تو انہیں قلقمہ کر دیا جاتا تھا، ختم کر دیا جاتا تھا۔ صاحب بدعت کو ہی، اس بدعتی ہی کا خاتمہ ہو جاتا تھا، جی ہاں، اس گمراہ شخص ہی کو ختم کر دیا جاتا تھا۔ اب دیکھیے آپ پڑھیں جا کر کے ہسٹری منصور حلاج کی، اس جو ہے خبیث انسان جس نے حلول کا عقیدہ پھیلایا تھا، اور جعد بن درہم، ان کا دیکھو کہ ان سب قطار جا کر کے یہودیوں سے ملے گا، اور جہم بن صفوان، سب کو مارا گیا۔ جہم بن صفوان نے تو صفات کا انکار کر دیا سب۔ تو جہم بن صفوان ہو، جعد بن درہم ہو، منصور حلاج ہو، بعد میں انہی لوگوں کے گمراہیوں کو، کفری عقائد کو بعد کے صوفیوں نے پھیلایا، ابن عربی جیسے لوگوں نے پھیلایا۔ ابن عربی پر بھی قتل کا فتویٰ صادر ہوا تھا، لیکن وہ تو بھاگ لیا وہاں سے، اور ترکی سلطنت کے تحفظ میں چلا گیا، کیونکہ وہ لوگ بھی صوفی تھے، انہوں نے بھی پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں ان کی حکومت تھی عالم اسلام میں یہی سب تصوف، خرافات، قبر پرستی، مزار پرستی، یہی سب پھیلایا۔ کہتے ہیں کہ صرف ایک ملک جزائر کے اندر 5000 مزار ان لوگوں نے بنوا دیے، ترکوں نے۔ اور تصوف میں جو بہت ہی گھٹیا اور کفریہ عقیدہ رکھنے والا سلسلہ جس کو بکتاشیہ کہتے ہیں، اس سلسلے سے یہ ترک فوجی جو ان کے یہاں افواج تھے، جو ان کے یہاں سلاطین تھے، بادشاہ، وہ لوگ اسی سلسلے سے جڑے ہوتے تھے، بیعت ہوتے تھے۔ بکتاشیہ، کوئی محمد بکتاش تھا، وہ رافضی شیعہ تھا، اس نے اپنے آپ کو ولی ثابت کیا، اس کا مزار بنایا، اس نے جو ہے ترکوں کو آ کر کے گمراہ کر دیا۔ جی ہاں، شیعہ رافضی تھا اور سنیوں میں آ کر کے گمراہی پھیلانا شروع کر دیا، اور بہت سارے لوگ اس سے بیعت ہونے لگے۔ پھر اس کے مرنے کے بعد اس کا مزار بنا دیا گیا، اور وہ بہت بڑا ولی بن گیا۔ تصوف میں ایک سلسلہ اس کی طرف منسوب ہو گیا، سلسلے بکتاشیہ، آپ جا کر کے دیکھیں، اور اس کا سلسلے سب دیکھیں گے، سمجھ میں آ جائے گا۔ تو اس کے جو ہے اس سے یہ لوگ بیعت تھے، جی ہاں۔ تو مزار کو ان لوگوں نے حجاز کے اندر، مکہ مدینہ کے اندر، عراق کے اندر، سیریا کے اندر، مصر کے اندر، لیبیا کے اندر، ٹیونس کے اندر، جزائر، کہاں کہاں نہیں، جہاں جائیں گے، اور ترکی وغیرہ میں تو عام ہے، یہ لوگ جہاں جہاں گئے مزار کو پھیلا دیا۔ لیبیا میں تو ابھی جہاں جس علاقے میں اخوانیوں کی حکومت نہیں ہے، وہاں لوگ گرا رہے ہیں، مزاروں کو گرا رہے ہیں سب، انہی لوگوں کے زمانے کے جو بنے ہوئے مزار تھے۔ تو ساری جو گمراہی پیدا ہوئی ہے یہ بعد میں ہوئی ہے۔ شروع زمانے میں، جس کو خیر القرون آپ کہتے ہیں، پہلی، دوسری، تیسری ہجری وغیرہ میں، صدی ہجری میں، 200 سال تک تقریباً، اگر کوئی اس وقت بدتمیزی کرتا تھا، کوئی گمراہی پھیلاتا تھا، اس کا فوراً قلعہ کر دیا جاتا تھا، حکومت بھی ساتھ دیتی تھی، چاہے وہ خلافت راشدہ کا دور ہو، یا بنی امیہ کا دور ہو، یا شروع کا جو عباسی دور ہو کچھ، تو اس وقت حکومت بھی ساتھ دیتی تھی، اور اس وقت جو علماء ہوتے تھے، علماء دین ہوتے تھے،
وہ بھی اس کے خلاف ہوتے تھے. آپ دیکھیں بھائی امام مالک رحمہ اللہ، امام مالک بن انس جو مدینہ میں رہتے تھے، 2 صدی ہجری کے ہیں آپ کی علمی مجلس میں استواء عرش پر ایک بندے نے پوچھ لیا اللہ تعالیٰ کیسے مستوی ہے، کیفیت کے بارے میں پوچھ لیا تو آپ گھبرا گئے. پہلی بار اس طرح سے سوال کیا گیا، آپ نے اس کو اپنی مجلس سے بھگا دیا، کہا یہ گمراہ انسان ہے، یہ گمراہی پھیلائے گا آگے چل کے. اور اس کے بعد آپ نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد آپ پریشان ہو گئے سوال سن کر کے، کیف استویٰ، اللہ تعالیٰ کیسے مستوی ہے عرش پر، کیسے بلند ہے. تو آپ نے بتایا، اصول بنایا صفت استوا کے بارے میں کہ الاستواء معلوم، استوا کسے کہتے ہیں، اس کا کیا مفہوم ہے تو معلوم ہے، اور اس پر ایمان لانا واجب ہے. البتہ اس کی کیفیت جو الکیف مجہول، کیفیت مجہول ہے، کیفیت نہیں بتائی گئی، جیسے ہے اس پر ویسے ایمان لانا واجب ہے، اور اس طرح کا سوال کرنا بدعت ہے. تو آپ دیکھیں جتنے بدعتی ہیں وہ پہلے سوال اپنے ذہن میں لاتے ہیں. بھائی کیوں سوال لاتے ہو؟ سوال کیا لائیں گے؟ کوئی بھی صفت ذاتیہ ہو یا صفت فعلیہ ہو، جو بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ہیں، یہ لوگ سب سے پہلے اپنے ذہن میں سوال پیدا کریں گے. سوال کیوں لاتے ہو بھائی؟ وہ تشبیہ اور تمثیل والا سوال کیوں لاتے ہو جب ایمان کی تعریف یہی اسماء و صفات کے تعلق سے کہ بغیر کسی تشبیہ اور تمثیل کے. تو اہل سنت والجماعہ اور الحدیث جو ہیں وہ تو تشبیہ اور تمثیل کا سوال پیدا ہی نہیں کرتے بیچ میں. تم کیوں کہتے ہو کہ اس سے جو ہے یہ لازم آئے گا، مخلوق کے ہاتھ کی طرح سے ہونا لازم آئے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجسم ہے، اللہ تعالیٰ ایسا ہے، اللہ تعالیٰ ویسا ہے. تو سوال کرنے کا مطلب ہے کہ وہ بدعتی ہے. جی ہاں، اور سوال بیچ میں لانے کا مطلب ہے کہ جو اصلی صفت ہے اس کا انکار کرے گا بندہ آگے چل کے. جی ہاں، اس لیے صفت استوا کے تعلق سے یہ میں نے مختصر تمہید کے طور پر بات رکھی، ورنہ آتے ہیں سوال پر سیدھا. تو استواء عرش کے تعلق سے کیا سوال کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ عرش پر مستوی ہے. استوا کا معنی ہے کہ عرش پر بلند ہونا. اللہ عرش کے اوپر ہے، رحمان کا عرش جنت کا چھت ہے، جنت آسمان کے اوپر ہے یعنی بلندی میں. اس طرح اللہ عرش کے اوپر بلکہ تمام مخلوق کے اوپر، مخلوق سے جدا ہے. اور یہ صفت علو صفت استوا سے الگ ہے. صفت استوا فعلی صفت ہے جبکہ صفت علو ذاتی صفت ہے. جس طرح صفت علم قدرت حیات اور ارادہ ہے، اسی طرح صفت علو بھی ہے. چنانچہ اللہ رب العزت نے جب رات کی آخری پہر میں نزول فرمایا یا فرماتا ہے جیسا کہ اس کے لائق ہوتا ہے، تو وہ اللہ کے علو کے منافی نہیں ہوتا ہے. یہ علو کے منافی، علو یعنی اللہ تعالیٰ بلند ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب اللہ نیچے آتا ہے دنیوی آسمان میں تو کہیں گے کہ کہاں علو ہوا بھائی، کہہ سکتا ہے ایک آدمی. تو یہ سب جو ہے اللہ کی ذات کے اعتبار سے ہے، وہ کیسے جو ہے دنیوی آسمان پہ آتا ہے وہ ہم نہیں جانتے ہیں. اپنی طرح یہ مت سوچو. انسان اصل میں یہ بدعتی جو ہوتے ہیں نا اپنی طرح سوچنے لگتے ہیں کہ جیسے چھت کے اوپر ہے، اب وہ نیچے چلا آیا نا نیچے، انسان نیچے آیا اوپر سے، تو ابھی نیچے ہو گیا، اوپر تو نہیں ہے. تو اس طرح سوچنے لگتے ہیں. ہاں، حالانکہ یہ سوچنا غلط ہے. بلکہ دنیا ہی میں آج بہت ساری ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں کہ اوپر سے اگر کوئی چیز نیچے آئے تو اس کا اوپر ہونا بھی ثابت رہتا ہے اور نیچے ہونا بھی. تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے تعلق سے تو ہم مخلوق جیسا نہیں سوچ سکتے، اور منع کیا گیا اسی لیے. اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ ممکن ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ جیسا اس کی ذات کے لائق ہے. اور یہ علو کی منافی بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ علو اور قریب دونوں صفت کا حامل ہے. اللہ تعالیٰ بلند بھی ہے اور ساتھ ہی ہر چیز کے قریب بھی ہے. جی ہاں. اچھا، عام طور سے لوگ اس کی مثال سلف میں گمراہیوں یا گمراہوں کا اور بدعتیوں کا جواب دیتے ہوئے کہتے تھے کہ بھئی آپ کیوں انکار کرتے ہو علو کا؟ ایسی دلیلوں کو سامنے لا کر کے کہ دیکھو اسے پتہ چلا اللہ تمہارے ساتھ ہے تو کیسے اوپر ہے. جواب عام طور سے دیتے تھے ان کو، مطلب قریبی مثال کے ذریعے کہ دیکھیے چاند کہاں ہے، تمہارے قریب ہے نا، تم چلتے ہو تو چاند تمہارے ساتھ ساتھ چلتا ہے، تمہارے قریب ہے نا. ہاں ہمارے قریب ہے، لیکن ہے کہاں؟ وہ اوپر ہے، بہت بلند ہے. ہاں سمجھ میں تو آ رہا ہے، یہاں سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں خبر دے رہا ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا. ارے تمہارے آئے نہ آئے سمجھ میں، اس کو ماننا پڑے گا. بس سمجھ میں آ جائے تو اچھی بات ہے، نہیں سمجھ میں آئے تو بھی ماننا پڑے گا. ہاں جی ہاں، عقیدے میں ایسے ہی ہوتا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں ایسے کیسے مان لیں؟ تو مت مانو بھائی، عقیدے میں ایسے ہی ہوتا ہے. یعنی جس کا تعلق خاص طور سے غیب سے ہو تو ظاہر سی بات ہے غیب کے تعلق سے جو خبر دی جائے گی ویسے ہی ماننا پڑے گا. اس میں تو کچھ کمی بیشی نہیں کر سکتے، اس میں کوئی قیاس بھی نہیں چلے گا، کوئی انسانی عقل بھی نہیں دوڑا سکتا ہے. جو جتنا خبر جیسے دے دیا گا ویسے اس کو ویسے ہی ایز اٹ از ماننا پڑے گا، اس میں کچھ نہیں کر سکتے. جی ہاں، کوئی تعویل نہیں، کوئی مثال نہیں، کوئی بھی قیاس نہیں، کوئی عقلی گھوڑا نہیں دوڑا سکتا ہے. جی ہاں، اور اسی کو ایمان کہتے ہیں. یؤمنون بالغیب اسے نہیں کہا گیا مومنوں کو کہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. آدمی مومن اسی وقت ہے کہ غیب پر وہ ایسے ایمان لائے جیسے خبر دیا گیا ہے. اگر اس میں اپنا عقلی گھوڑا دوڑانے لگیں گے ایسا کیوں مان لیں، کیا ہوا؟ اللہ پر اعتراض ہوگا، سیدھا اللہ پر جائے گا اعتراض.
اس کا مطلب اگر آپ اس میں کھوج پیچ کر رہے ہو اور جو حقیقی معنی ہے اس کا انکار کر کے دوسرا کوئی معنی لا کے بڑھ رہے ہو اپنے من گھڑت اصولوں کے ذریعے سے کی بنیاد پر، بلکہ اپنے نہیں، یونان کے مشرکوں اور کافروں کے بنائے ہوئے اصولوں اور ضابطوں کی روشنی میں، اب بتائیے کتنی گھٹیا بات ہے۔ یہ اللہ پر اعتراض نہیں ہوا؟ اللہ پر نکیر نہیں ہوا؟ تمہارے پیر پر کوئی اگر نکیر کر دے، کوئی اعتراض کر دے، تو تم لوگ جو ہے مرنے مارنے پر تیار ہو جاتے ہو، برداشت نہیں کر سکتے، اور اللہ تعالیٰ پر اعتراض کر رہے ہو سیدھا۔ حدیثوں پہ سیدھا اعتراض یہ لوگ کر دیتے ہیں، صحابہ پر سیدھا اعتراض کر دیتے ہیں، صرف اعتراض ہی نہیں، تانو تشنیع بھی کرتے ہیں۔ جی ہاں، کچھ فرق نہیں پڑتا، لیکن ان کے پیر پر اگر ان کے جو ہے مرشد پر کوئی اعتراض کر کے دیکھ لے، آسمان سر پہ اٹھا لیں گے۔ تو استواء عرش کے تعلق سے دیکھیے، جو بھی سوال کیا گیا، شیخ نے کیا جواب دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے اس مسئلے میں آپ حیران ہیں، اگر آپ اس حیرانگی سے نکلنا چاہتے ہیں تو کہیں کہ علم و ادراک سے عاجزی بھی علم ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ چیز ہماری عقل میں آ جائے اور جب تک ہم نہ جانیں جب تک انکار کر دیں۔ ارے بھائی، آپ نے کوشش کی، آپ وہاں تک نہیں پہنچ سکے، عاجز آ گئے، یہ بھی علم ہے۔ ان حقائق سے آپ کی عاجزی ہی کا نام ادراک ہے۔ چنانچہ یہ جان لیں کہ آپ رب العالمین کی صفات اور ان کی کیفیات کے حقائق کے تصور اور ان کے ادراک سے عاجز ہیں۔ آپ کیسے اللہ کے علو اور قرب و معیت کو ایک ساتھ اکٹھا کر رہے ہیں؟ میں اللہ سے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے ثبات قدمی کی دعا کرتا ہوں، اور مختصراً یہ کہتا ہوں کہ اللہ کی ذات، اس کے اسماء اور صفات کے بارے میں غور و فکر نہ کرو، اس کی مخلوقات میں غور و فکر کرو۔ آسمان میں، زمین کے اندر جو بکھرے ہوئے ہیں، ان ساری مخلوقات پر غور و فکر کرو۔ اسی طرح اس کے افعال میں غور و فکر کرو تاکہ ایمان میں اضافہ ہو، کیونکہ آپ اللہ کی ذات کا علمی احاطہ کبھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ اوتیت من العلم الا قلیلا، اور تمہیں علم میں سے بہت تھوڑے کے سوا کچھ نہیں دیا گیا، تمہیں بہت ہی تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ اور صفات کی حقائق، ان کا تصور، ان کی کیفیات، اللہ تعالیٰ کی جو اسماء اور صفات، ان کی بات یعنی ان کی حقیقت تک پہنچنا، ان کا تصور کرنا، ان کی کیفیات کو جاننا، یہ سب کہنے کہ اللہ کے اسرار میں سے، اس کے راز میں سے، ان کے بارے میں کبھی بھی نہ سوچیں، بلکہ یہ ایمان لائیں کہ اللہ ہمیشہ سے بلند رہا ہے، رہے گا۔ اللہ کی معرفت، اس کی صفت علو پر ایمان لائے بغیر ممکن ہی نہیں۔ یعنی صفت علو پر جب تک ایمان نہیں لائیں گے، جب تک اللہ کی معرفت حاصل ہو نہیں سکتی، یعنی جب تک ہم جانیں گے نہیں کہ اللہ کہاں ہے بھائی، تو جو اشعری ماتریدی یا جہمی وغیرہ ہیں گمراہ فرقے، وہ تو انکار کرتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کا اللہ کہاں ہے، ان کا رب کہاں ہے۔ تو جب پتہ ہی نہیں ان کا رب کہاں ہے، کیوں کہتے ہیں یہ سیدھا سیدھا کہ اللہ نہ کائنات کے اندر ہے، نہ کائنات کے باہر ہے، نہ یہاں، کہیں کہ اگر ہم جہت متعین کر دیں گے، اگر ہم کہیں گے یہاں ہے تو اس سے جہت متعین ہو جائے گی، اس سے مکان کا ہونا، اللہ تعالیٰ جہت اور مکان سے پاک ہے۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ اللہ جہت اور مکان سے پاک ہے، تو اللہ بتا رہا ہوں یہ کیا ہے، اللہ کا انکار ہے۔ بھائی کسی چیز کو اگر ہم مانو گے نہیں کہ وہ فلاں جگہ ہے، تو اس کے وجود کا انکار ہے، کہاں مان رہے ہو؟ آپ کہہ دو کہ ہم زید کو مانتے ہیں بس، لیکن کم سے کم اس کے جگہ، اس کے وجود کو ماننا پڑے گا نا۔ وجود کے لیے ظاہر سی بات ہے جگہ اور جہت کا ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر کیسے ہو جائے گا؟ کہ انسانی چیز ہے ایسا اور ایسا، مکان ہو جو مکان سے، کہاں سے بھی تم غیر مکان سے پاک ہے؟ اسے لازم ہے وہ لازم ہے، کہاں ہی لکھا ہوا ہے؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ جہت اور مکان یہ صرف مخلوق کے لیے، اللہ کے لیے، خالق کے لیے نہیں ہے؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ بھائی تمہارے کہنے سے تھوڑی ہوگا کہ جہت اور مکان یہ خالق کے لیے نہیں ہے، مخلوق کے لیے ہے۔ اگر ہم مان لیں گے تو جہت اور مکان کا ہونا لازم آئے گا، وغیرہ وغیرہ۔ کیوں نہیں خالق کے لیے؟ بھائی اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا کہ وہ عرش پر مستوی، تو اسے تو ویسے بھی مکان کا ہونا لازم آ گیا، ایک جہت کا ہونا۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے کیوں بلایا؟ اوپر بلایا۔ اگر اللہ تعالیٰ اوپر نہیں تھا تو کیوں بلایا اوپر؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا کہ میرا رب جو کہ ساتواں آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہے؟ اس نے بات سن لی وہاں سے، یہی تو بتانا چاہتی ہے کہ میں بالکل قریب تھی نہیں سن پائی، جو وہاں اتنی دور ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ کی قوت سماعت کو واضح کرنا چاہیں گے، کتنا قوی ہے اللہ تعالیٰ کا جو ہے سننا، بہت زیادہ سننے والا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں سمیع، یہ صفت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ لیکن انسان کی بھی یہ صفت ہے سمیع، انسان بھی سننے والا، وکانا سمیعا بصیرا، اللہ تعالیٰ نے خود کہا انسان کے بارے میں۔ لیکن انسان کا اس کے اپنی ذات کی کمزوری کی وجہ سے اس کی صفت بھی کمزور ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جیسے بلند ہے، با کمال ہے، ویسے ہی اس کی صفتیں بھی با کمال ہیں، لامحدود ہیں، ساری چیزیں بے عیب ہیں، تو ہم اس کو مانیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے بھائی، تم کہتے رہو کہ ہم نہیں مانیں گے کیونکہ اس سے سمت لازم آئے گا، آنے تو آ رہا ہے، تو ایسی چیز کیوں کہہ رہے ہو بھائی؟ ہم تو جہت اور مکان وغیرہ کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں، جس چیز کا ذکر ہی نہیں اس کو کیوں بیچ میں خواہ مخواہ کے لا رہے ہو؟ ٹھیک ہے، جو آیا اس کو مان لو۔ تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اس طرح کے من گھڑت اصولوں اور غیر شرعی ضابطوں کے ذریعے سے اللہ کی صفات کا انکار کرنے کا کام کرتے ہیں۔ تو شیخ نے کہا کہ جب تک ہم صفت علو کو نہیں مانیں گے، اس پر ایمان نہیں لائیں گے کہ اللہ اوپر بلند ہے ساری چیزوں سے، جب تک اللہ کی معرفت ممکن ہی نہیں ہے۔ بھائی کسی چیز کو مانو تو کہ کہاں ہے،
تبھی تو اس کو جان پاؤ گے. آپ کو پتہ ہی نہیں کہاں ہے کون, تو کیسے جان پاؤ گے اس کے بارے میں؟ تو اللہ کی معرفت کے لیے پہلے یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کہیں ہے کسی جگہ, اور وہ تو قرآن حدیث سے ثابت ہے, یہ سب سے اوپر ہے, علو بلندی میں ہے, اور بلندی کی جگہ بھی طے ہے. وہ کہاں ہے؟ عرش کے اوپر. اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بلند ہے, بائن الخلق کی تمام مخلوق سے جدا ہے, وہ فوق عبادی تمام بندوں کے تمام مخلوق کے اوپر ہے. تو فوقیت بھی, علو بھی, استواء عرش, یہ تینوں صفت کا ماننا ضروری ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. سمجھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جیسا کہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے کہا تھا, جب آپ سے پوچھا گیا کہ ہم نے رب کی تعریف کیسے کریں, تو کہا بین طور کہ وہ اپنے عرش پر مستوی اپنی مخلوق سے جدا ہے, اور اس کا علم ہر جگہ ہے. اس کا علم ہر جگہ, کوئی جگہ اس کے علم سے خالی نہیں ہے. یہ بات بہت سارے علم سلف سے منقول ہے. تو ہر جگہ اس کا علم ہے, اس کی قدرت ہے, اس کی طاقت ہے. ذات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ عرش پر بلند ہے, یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے اپنے علم کے ساتھ. ہم میں سے ہر ایک کو اس سے کہیں زیادہ جانتا ہے جتنا آدمی خود اپنے بارے میں نہیں جانتا. چنانچہ اللہ کا علم ہر شے کو محیط ہے, وہ سنتا ہے, دیکھتا ہے, ہر چیز کو جانتا ہے, اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے. اسی کا نام معیت ہے, اور یہی حقیقی معیت, یہ حقیقی معیت ہے. چنانچہ جب کہا جاتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے حقیقت میں, تو اسے یہی مراد ہوتا ہے, نہ کہ وہ اپنی ذات کے اعتبار سے ہمارے ساتھ ہے, کیونکہ وہ ذات کے اعتبار سے تمام مخلوقات سے اوپر ہے. اور اسی پر ایمان لانے سے ایک بندے کے ایمان میں اور اللہ کی تعظیم میں اضافہ ہوتا ہے, اور ساتھ ہی ایک انسان کو اپنی کمزوری اور عاجزی نیز کم علمی کا بھی اندازہ ہوتا ہے, اور یہ کہ وہ اللہ کی ذات کی حقیقت کا ادراک نہیں کر سکتا. نوجوانوں پر عقیدے کا سیکھنا اور اسے اچھی طرح سمجھنا ضروری ہے, کیونکہ اس وقت اہل بدعت اور شہوت پرستوں کی طرف سے عقیدے پر بہت زیادہ حملے ہو رہے ہیں. عقیدے پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ اس سے دل کے اندر سختی پیدا ہوتی ہے. یہ افترا پردازی ہے, جھوٹ ہے, کیونکہ عقیدے سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے, اور یہ ایسا اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ آپ کو اللہ سے دور کر دیں, عقیدے سے دور کر دیں, پھر اپنا شکار آسانی سے بنا سکیں, عقیدے سے لڑنے کے لیے تمہیں اپنی سازشوں میں استعمال کر سکیں. یہ اہل عقیدہ اور اہل توحید کے ساتھ سوچی سمجھی سازش ہے. وہ تمہیں عقیدے توحید سے دور کرنا چاہتے ہیں, اس لیے اس سازش سے ہمیشہ آگاہ رہیں, اور ایسے لوگوں سے لڑنے کے لیے شب و روز تیار ہو کر چاق و چوبند رہیں, کیونکہ وہ اپنی مضمون کوششوں کو کامیاب بنانے کے لیے دن رات ایک کر رہے ہیں, اور تم ان سے غافل ہو. Don't forget to like, share and subscribe. منہج السلف میڈیا, آپ کا ایک شیئر کسی اور کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے, انشاءاللہ.